الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مسلم بن حارث تمیمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سرگوشی فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اگر تم مغرب کے بعد 7 دفعہ یہ دعا پڑھ لو اللہم اجرنی من النار، اور اس رات میں تمہارا انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم سے خلاصی عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح فجر کے بعد اگر 7 دفعہ اس دعا کو اللہم اجرنی من النار کو پڑھ لو اور اس دن میں اگر تمہارا انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جہنم سے خلاصی لکھ دے گا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس مختصر دعا کو پڑھنے میں 6 سے 7 سیکنڈ لگتے ہیں، لیکن اس کی فضیلت یہ ہے کہ اگر انسان فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 7 دفعہ پڑھ لے اور اس دن یا اس رات میں اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے خلاصی لکھ دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوئی پیکیجز ہیں کہ پڑھنے پہ اتنا کم وقت لگتا ہے لیکن فضیلت اتنی زیادہ ہے۔ آج ہمیں دنیا کے پیکیجز تو سمجھ آتے ہیں لیکن ہم آخرت کے ان پیکیجز کو نہیں لیتے اور ان اعمال کو اختیار نہیں کرتے جن کے ذریعے جہنم سے خلاصی نصیب ہوتی ہے۔ اس دعا کو پڑھنے میں 6 سے 7 سیکنڈ لگتے ہیں اور اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ جہنم سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پناہ نصیب فرمائے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن جہنم کو گھسیٹ کر لایا جائے گا اور اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہوگا۔ اگر اس جہنم سے خلاصی نصیب ہو جائے کسی ایسے عمل کے ذریعے جو انتہائی مختصر ہو تو یہ کتنی فضیلت کی بات ہے۔ اور اس دعا کو پڑھنے میں اتنا وقت بھی نہیں لگتا، صرف فجر کے بعد 7 دفعہ اور مغرب کے بعد 7 دفعہ اس کو پڑھنا ہے۔ اللہم اجرنی من النار، کہ اللہ مجھے جہنم سے خلاصی نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو پڑھنے والا ہے اس دن اگر اس رات یا اس دن میں اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے خلاصی لکھ دیتے ہیں۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جہنم سے اگر کسی شخص کو نکال کر دنیا کی آگ میں ڈالا جائے تو وہ سکون کی وجہ سے سو جائے، یعنی دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے اور جہنم کے دھوئیں سے، جہنم کے سائے سے بھی ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں گے، اور اعمال بھی اتنے زیادہ مختصر ہیں کہ ان کے کرنے پر انتہائی کم وقت لگتا ہے اور فضیلت اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح جہنم سے خلاصی کے لیے یہ بھی آیا ہے کہ جو شخص دن میں 3 دفعہ جنت کا سوال کرتا ہے تو اللہ جنت کہتی ہے اللہ تعالیٰ سے اے اللہ اس کو مجھ میں داخل کر دے، اور جو جہنم سے پناہ مانگتا ہے دن میں 3 دفعہ تو جہنم بھی اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہے کہ اللہ اس کو مجھ سے خلاصی عطا فرما۔ ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اس دعا کو اپنی زندگی میں لائیں گے اور اس کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بھی بتائیں کہ جتنا آپ خیر کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں گے آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس شخص سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے جو لوگوں کو خیر پھیلاتا ہے، جو خیر کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ ہمیں دنیا کا نفع پہنچانا تو نظر آتا ہے، اسی طرح آخرت کا نفع پہنچانا بھی ہمارے لیے ضروری ہے،
کیونکہ دنیا کی غم اور خوشی عارضی ہیں، کیونکہ دنیا عارضی ہے، لیکن آخرت کا غم اور آخرت کی خوشیاں دائمی ہوں گی۔ اس لیے ہمیں لوگوں کی آخرت کی خوشیاں کے حصول کا ذریعہ بننا چاہیے اور آخرت کے غموں سے لوگوں کو خلاصی دلانے کا ذریعہ بننا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ خیر عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس دعا کو صبح شام 7 دفعہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں اور عوام الناس میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔